السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی تیسویں سپارے کی یہ ایک سورت کی ابتدائی آیتیں ہیں. اور اس سورت کا نام سورۃ التطفیف یا سورۃ المطففین ہے.
قرآن کریم کی کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو مکی کہلاتی ہیں اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو مدنی کہلاتی ہیں۔ یعنی ہجرت مدینہ سے قبل مکے کی 13 سالہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی کے ذریعے سے قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ تمام کی تمام صورتیں اور وہ آیتیں مکی۔ اور ہجرت مدینہ کے بعد مدینے میں قیام کے دوران جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مدنی کہلاتی ہیں۔ لیکن ان آیتوں کے اور ان صورتوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں ہوئی، بلکہ وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مکے اور مدینے کے درمیان میں کہیں کسی مقام پر اتری گئی۔ بعض علماء نے یہ اصول بیان کیا کہ اگر مکے کے قریب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان آیتوں کو مکی شمار کیا جائے، اور اگر مدینہ منورہ کے قریب تھے تو ان آیتوں کو مدنی شمار کیا جائے۔ لیکن مفسرین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے تشریف لے چلے اس کے بعد اب قرآن کریم کی جو آیت اور جو صورت بھی نازل ہوئی ہے مفسرین علماء نے ان آیتوں کو مدنی شمار کیا ہے۔ اور یہ اصول بھی ہے۔ ایک بچہ جس کو آپ ابھی درسگاہ میں داخل کرتے ہیں اس کو اگر حفظ قرآن کے لیے آپ نے مکتب میں بٹھایا اور ابھی اس نے نورانی قاعدہ شروع کیا ہے، الف با تا سا پڑھنا شروع کیا ہے، ابدن احدن پڑھنا شروع کیا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں حافظ صاحب، حالانکہ ابھی اس نے حفظ شروع نہیں کیا، لیکن اس کو حافظ صاحب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس منزل کو ذہن میں رکھ کے جس سفر کا آغاز کیا ہے، حافظ صاحب کہنے سے یہ مراد ہے کہ انشاءاللہ وہ منزل قریب ہے کہ جب یہ حفظ کی تکمیل کر لے گا۔ اسی لیے ابتدا میں طالب علم کو مولوی صاحب کہتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ علم دین کی تکمیل کی منزل ابھی اگرچہ دور ہے لیکن آج ہی سے اس کو مخاطب کرنا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو منزل قرار دے کے جس سفر کا آغاز کیا، اور آپ جب اس آبادی سے باہر تشریف لے آئے تو گویا آپ مہاجر ہو گئے،
ہجرت کا آغاز ہو گیا، سفر ہجرت کا، اور اب جس جگہ کے قیام کو اپنے ذہن میں آپ نے طے فرما لیا ہے، یعنی مدینہ منورہ، تو ابھی سے نسبت اس مکان کی اور اس جگہ کی شروع ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مکے سے باہر آنے کے بعد مدینہ منورہ کے راستے میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب بدل۔ سورۃ المطففین بھی ان صورتوں میں سے ہے کہ جو سفر کے دوران نازل ہوئی۔ ابھی آپ مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، ابھی آپ حدود مدینہ سے باہر ہیں، اور سورۃ المطففین میں جو ابتدائی آیتوں میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اس کی ابتدا ایک ایسی بددعا سے ہو رہی ہے جو کہ ویل، ہلاکت، تباہی اور بربادی کے لیے بولا جاتا ہے ویل، اور قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر اس کا استعمال۔ فرما ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ جو لوگ اپنے شب و روز مال کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ جمع کرتے جائیں اور گنتی کرتے جائیں، 99 کے پھیر میں رہیں، قرآن کریم نے فرمایا کہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین اور مشن مال کو جمع کرنا اور اس کو گنتے رہنا بنایا ہے۔ فرمایا کہ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام ہے حطمہ۔ اور قرآن کریم پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، تم جانتے بھی ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حطمہ یہ ہے، فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ حطمہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دہکائی ہوئی ایک آگ ہے، اور اس کی سنگینی کو اور اس کی سختی کو بیان کیا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ ویل کا استعمال قرآن کریم میں بددعا کے لیے، تباہی اور ہلاکت کے معنوں میں۔ یہاں پر بھی لفظ ویل سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہلاکت اور تباہی اور بربادی ان لوگوں کے لیے بتائی جا رہی ہے جو متفق ہے۔ اور قرآن کریم صبح شام آپ سنتے ہیں مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل نظام ہے، اور مکمل ضابطۂ حیات یا مکمل نظام حیات کہنے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ مراد کیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے اقوام اور جتنے ادیان و مذاہب ہیں، ان کی مذہب
مذہبی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو یہ تو بتایا جائے گا، نیکی کی باتیں بتائی جائیں گی، برائی سے بچنے کو کہا جائے گا۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھئی اس کے یہاں جھوٹ بولنا جائز ہو۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو نفرت پھیلانے کی آپ کو تعلیم دے اور سبق دے کہ بھئی بھائی کو بھائی سے لڑا دو، ایک کے دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کر دو، خواہ کسی بنیاد پر ہو، خواہ زبان کی بنیاد پر ہو، خواہ علاقے کی بنیاد پر ہو، رنگ و نسل کی، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے سے نفرت سکھاتا ہو۔ رہ گیا مذہبی کتابوں کے اندر پوجا پاٹ کا اور عبادت کے طریقے، آپ کو ان کے عقائد کے مطابق آپ کو ہر جگہ ملیں۔ اسلام اور اللہ کی یہ کتاب مکمل ضابطۂ حیات ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت کے اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے اس نے بتا دیے ہیں۔ اگر آپ اس کو مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہیں تو یہ تصور درست نہیں۔ اس لیے اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ دوسرے ادیان اور دوسرے مذاہب نے ایک ایسا تصور پیش کیا اپنی عبادتوں کا کہ اس میں انسان یا اپنے دین میں فنا ہو گیا اور دنیا سے تعلق، اور یا دنیا میں منہمک ہو گیا تو اس نے اپنے دین کو فنا کیا۔ علامہ اقبال نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا دین کا منشا کیا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو دین آیا اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہم حکمرانی کریں یا ہم غار اور کوہ میں جا کے بیٹھیں اللہ اللہ کریں، چلہ کشی کریں، بیوی بچوں کو لات ماریں، دنیا کی ذمہ داریوں سے بالکل یکسر منہ موڑ کے ہم جائیں اور کسی کی پرواہ کیے بغیر ہم جا کے اپنے کونے میں بیٹھ کے اللہ کریں۔ علامہ اقبال نے سوال کیا ہے، فرما کہ کاروبار خسروی یا راہبی، خسروی کرے بادشاہت چلائیں یا راہبی کرے روحانیت اختیار کرے۔ کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی، دین نبی کی غایت کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی سے پوچھ رہے ہیں علامہ اقبال کہ ہمیں سلطنت کا مالک ہونا چاہیے یا ہمیں روحانیت اختیار کرنی چاہیے؟ کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی؟ مولانا جواب دیتے ہیں سبحان اللہ، فرمایا کہ مصلحت در دین عیسیٰ غار کو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا کہ جس میں روحانیت تھی اور جس کے اندر غار و کوہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہمارا دین محض یہ نہیں کہتا کہ تم روحانی، مصلحت در دین عیسیٰ غار کو، مصلحت در دین ماہ جنگ و شکو،
ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے رات کو اگر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اور تہجد کے اندر مصلی پہ کھڑے ہوئے ہو تو دن پہ گھوڑے کی پیٹھ پہ ہاتھ میں تلوار لے کے اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے مسلمان کو نکلنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ تم ایک ایسا طرز اختیار کر لو اور اس کو مکمل سمجھو، مکمل جب ہوتا ہے کہ تم دونوں تقاضوں کو پورا کرو اور دونوں کے اندر اپنے توازن کی برقرار رکھو۔ یہ امتیاز ہے اسلام کا اور اس کتاب کا کہ جس کو مکمل ضابطۂ حیات، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ دونوں میں توازن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کتاب کے اندر ایسے مضامین ملیں گے کہ جس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ حکمت ہے کہ جب مضامین بیان کرتا ہے اس طریقے سے بیان نہیں کرتا کہ جیسے کوئی اناڑی حکیم آپ کو یہ بتائے کہ بھئی آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کو نسخہ لکھ کے دے۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ برما گئے تو برما میں ایک وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک پھل ہے جس کو کہتے ہیں تریاں، ہمارے علاقوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ فرماتے تھے کہ اگر کسی حکیم کے پاس کوئی آدمی جائے اور پاکستان میں وہ حکیم نبض دیکھ کے یہ کہے کہ میں نسخہ تو لکھ کے دے رہا ہوں، اور مریض یہ پوچھے کہ حضور پرہیز کیا ہے تو حکیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرہیز یہ ہے کہ تریان مت کھانا۔ ہو سکتا ہے کہ اس مرض کے اندر تریان جو ہے نقصان دہ ہو، لیکن اللہ کے بندے اس حکیم سے یہ پوچھا جائے کہ حکیم صاحب آپ جس تریان سے پرہیز بتلا رہے ہیں یہ ہے کیا چیز، یہ ہوتا کون سے ملک میں ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، وہ تو نہ یہاں ملتا ہے نہ ہم نے اسے دیکھا ہے۔ یعنی حکیم ایک ایسی چیز سے پرہیز بتا رہا ہے کہ جس کو یہی معلوم نہیں کہ وہ اس علاقے میں ہوتا ہے کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے حکیم کے لیے کہ یہی نہیں کہ وہ مرض کے مزاج سے واقف ہو بلکہ مریض کے مزاج سے بھی واقف ہو۔ اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ وہ مرض اور مریض کے مزاج سے واقف ہو بلکہ اس کے مریض جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی آب و ہوا اور وہاں کے حالات اور وہاں کی تمام صورتحال سے ایک ماہر حکیم کو واقف، یہاں کا موسم کیسا، یہاں کا پانی کیسا، یہاں اور چیزیں کس قسم کی کھانے پینے کی ملتی ہیں، غرضے کے قرآن اللہ بھی ایک ایسا حکیم ہے اور اس کی یہ کتاب ہے نسخہ کیمیا جس کو کہا جاتا ہے بنی نوع انسان کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ ایسا حکیم ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کے لیے نسخہ کیمیا نازل فرما رہا ہے اس کو معلوم ہے آج کس چیز کی ضرورت ہے، آج کس چیز سے پرہیز کے بتانے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چنانچہ مکے کے قیام کے دوران جتنی آیتیں اور جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں تمام مضامین وہ ہیں جس میں جنت کا، جہنم کا، عذاب کا، ثواب کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا، کائنات کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے رہنے والوں میں جو بیماری تھی وہ شرک کی بیماری تھی، اس لیے حکیم نے نسخہ کیمیا میں جو علاج تجویز کیا وہ بھی وہ تھا کہ جس سے مرض شرک کا علاج۔
مکی کی نازل ہونے والے تمام مضامین توحید پر مبنی ہیں، اس لیے کہ مکے والوں کا مرض بھی ہے۔ ابھی مدینے میں تشریف نہیں آئے ہیں، ابھی مدینے میں آنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے جس کو مطففین کہتے ہیں، اور بربادی اور تباہی کی بددعا سے اور اس کے الفاظ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ مطففین کے لیے تباہی بتائی جا رہی ہے۔ مطفف کس کو کہتے ہیں؟ تطفیف کس کو کہتے ہیں؟ تطفیف اس کو کہتے ہیں، اگر اردو میں ترجمہ کریں آسان اردو میں تو تطفیف کے معنی ہے بے ایمانی۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ سلیس اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو تطفیف کے معنی ہے ڈنڈی مارنا۔ کیا مطلب؟ ایک تاجر ہے جو ترازو ہاتھ میں لے کے تول رہا ہے، اور جب وہ تولتا ہے تو جھکانے کی کوشش کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کہ وہ جدھر سامان ہے وہ حصہ جھک جائے۔ یہ ہے تطفیف۔ آپ کو معلوم ہے کہ ناپنے کی پیمانے جو ہیں یہی ہیں، یا آپ کسی برتن سے کوئی چیز ناپ کے دیں گے، جیسے دودھ آپ کو ایک پیمانے کے اندر ناپ کے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ 1 کلو ہے۔ یا پیتے سے آپ کسی چیز کو ناپیں گے کہ یہ 1 گد ہے۔ ناپ اور تول، ناپ اور تول کے اندر اگر آپ ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں کہ جس میں آپ ڈنڈی ماریں، اس کو قرآن کریم کہتا ہے یہ ہے تطفیف۔ اور یہ مطففین صورت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ جس مدینے میں اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، یہاں کے رہنے والوں کے اندر مکے والوں کی طرح شرک کا مرض تو ان کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کے اندر مرض تطفیف ہے، اور وہ یہ کرتے ہیں ناپ تول کے اندر وہ بددیانتی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں، اور وہ دن اور آج کا دن ہے کہ مدینہ منورہ سے تطفیف ایسی رخصت ہوئی ہے کہ آج کہیں تطفیف کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ کہیں ناپ اور تول کے اندر بددیانتی آپ کو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں ملے گی۔ مطلب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے میں تشریف نہیں لائے ہیں، قرآن کریم نے بتا دیا کہ دیکھیے مدینے والوں میں یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج سب سے پہلے فرما ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ جب وزن کرتے ہیں تو اس کے اندر گھٹانے بڑھانے کا کام جو کرتے ہیں، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو پیمائش میں اور ناپ اور تول کے اندر بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی، قرآن کریم کے مضامین میں آپ کو جہاں پر وحدانیت کے اور اللہ کی توحید کے مضامین ملیں گے، جہاں حلال و حرام کے مسائل ملیں گے،
جہاں جائز اور ناجائز کے ملیں گے، وہاں آپ کو اخلاق کے اور معاملات کے آپ کو احکامات بھی ملیں گے۔ فرق یہی ہے، امتیاز یہی ہے اللہ کے اس دین کا کہ یہ صرف پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس دین کی تکمیل جبھی ہوتی ہے جب اخلاقیات کے اوپر بھی مکمل آدمی کی توجہ ہو اور معاملات کے اندر بھی ہو۔ یاد رکھیے مکمل نہیں ہے جی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے دو بنیادی مقاصد بیان کیے۔ فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کے۔ ایک مقصد تو بتایا تعلیم، کیوں؟ اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے استعمال سے آدمی خامخواہ ناراض ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اس لیے آپ اگر کسی جاہل کو بھی یہ کہتے کہ بھئی تو بڑا جاہل ہے، وہ دیکھیے وہ برا مان جائے گا۔ بھئی برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی کہے کہ بھئی میں سائنس کے علوم سے میں جاہل ہوں تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ جاہل کے معنی ہے ناواقف، بے خبر۔ اور اللہ نے دنیا میں کسی کو تعلیم یافتہ پیدا نہیں، قرآن کریم نے بتا دیا، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے بطون سے اور پیٹ سے اس طرح باہر کیا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھ علم نہیں، تم کچھ نہیں جانتے ہو، لیکن ہم نے تمہیں ایک چیز دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیدائش کے وقت سے تمہارے ساتھ ہم نے ایک چیز لگا دی، وہ یہ کہ ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ یعنی علم تمہیں نہیں دیا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے تمام ذرائع دے۔ اس لیے کہ علم حاصل ہوگا کان سے حاصل ہوگا، لیکن کان سے علم بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن کان سے بیماری بھی حاصل ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی، فرمایا کہ انسان بنیادی طور پر خوشامد پسند ہے، اور اس کی خوشامد پسندی کا یہ عالم ہے کہ آپ اگر اس کو 8 دن اس کو کھانا مت دیجیے، لیکن صبح شام اس کے کان میں آ کے آپ تعریف کیجیے، آپ کہیے بھائی سبحان اللہ، تمہاری یہ ادا جو ہے یہ تو ایسی ہے کہ بس دنیا میں کہیں آپ کہیے تمہاری شکل و صورت ایسی ہے کہ اس پہ قربان ہونے کی دل چاہے۔ کسی سے کہیے کہ تمہاری تقریر اچھی ہے، کسی سے کہیے کہ تمہاری تحریر اچھی ہے، بس وہ آپ انسان کو تعریف کے ذریعے سے بھی کچھ دن زندہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ تعریف کے ذریعے سے جو آدمی زندہ ہے اپنی تعریف سن سن کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی تعریف سن رہا ہوں، لیکن حقیقت میں ایک بیماری اور ایک مرض ہے کہ جس کو وہ اپنے کان کے ذریعے سے اپنے اندر داخل کر رہا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، اور ان کے دور خلافت میں
قیصر روم کے 2 نمائندے آئے ہیں اور آ کے ملاقات. میرے دوستو تاریخ کی کتابوں کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجئے واقعہ لکھا ہے. صبح کو لوگوں نے اس حال میں امیر المؤمنین کو دیکھا کہ اپنے کندھے کے اوپر بشق اٹھا کے اور ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کٹورے لے کے لوگوں کو پانی پلاتے پھر رہے ہیں. لوگ دوڑے امیر المؤمنین اور اتنے معمولی کام انجام دے رہے ہیں لوگوں کو پانی پلانے کا. دوڑ کے آئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ مشق تو ہمیں دے دیجئے, یہ تو ایسا کام ہے کہ آپ کی سلطنت اور رعایا کا معمولی آدمی بھی یہ کام انجام دے سکتا ہے. آپ کے لیے بڑے بڑے کام ہیں, بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں جن کو آپ نبھائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, نہیں, میں کسی خدمت کے جذبے سے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں, بلکہ اپنے ایک مرض کا علاج کرنے کے لیے آیا. لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین مرض, خیریت, آپ کی طبیعت کیسی؟ فرمایا کہ نہیں, بظاہر تو بہت اچھا ہوں, دیکھنے میں ٹھیک ہوں, لیکن کل قیصر روم کے جو 2 نمائندے آئے تھے انہوں نے میرے سامنے میرے منہ پر اتنی تعریف کی کہ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے قلب پہ ایک ضن اور میل محسوس کیا, اور میں نے یہ سوچا اے عمر, اس تعریف کے سننے سے قلب پر جو میل اور ضن آ گیا ہے وہ جب تک دور نہیں ہوگا کہ جب تک عامت الناس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر. فرمایا کہ اپنے علاج کے لیے آیا ہوں. میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور ان کی عظمت کو ذہن میں رکھیے. قیصر روم کے نمائندوں سے تعریف سن کے ان کا یہ حال کہ وہ ضن اور میل محسوس کرے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو لکھا. فرمایا کہ جانور فربا شبد اجرائے گو, جانور فربا شبد ادنا نوش. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنے یہ جانور ہیں آپ کو جو تندرست نظر آئیں گے, بھینس اگر آپ کو تندرست نظر آئے گی تو وہ منہ کے راستے چرنے سے, کھانے پینے سے نظر آئے. فرمایا کہ جانور فربا شبد ادنا نوش, جانور فربا شبد ادنا نوش, آدمی فربا شبد اجرائے گوش. لیکن انسان منہ کے راستے سے موٹا نہیں ہوتا ہے, انسان کان کے راستے سے موٹا ہوتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کرتے جائیے وہ پھولتا چلا جائے گا. لیکن یہ پھولنا جو ہے یہ مرض کا اور بیماری کا پھولنا ہے. میں نے عرض کیا اللہ نے انسان کو سماعت اور بصارت بھی دی ہے اور کاہے کے لیے دی ہے. فرمایا کہ تمہیں جاہل پیدا کیا لیکن اس لیے کہ اس سماعت اور بصارت سے تم علم. نمبر 1, اور علم حاصل کرنے کے لیے بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے خیر اور شر کا جو نظام رکھا, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات, ان کو چھوڑ دیجئے. باقی پھر دنیا میں کوئی ذرہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس میں خیر و شر کے دونوں پہلو موجود ہوں. خیر بھی ہے, شر. اور عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خیر باہر سے ڈالی جاتی ہے, شر اندر موجود ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر اگر آپ کھانے کو لیں تو کھانے کے اندر بھی ایک خیر کا پہلو ہے اور شر کا پہلو ہے.
میں لذت ہے، اس میں غذائیت ہے، اس میں صحت اور تندرستی ہے، یہ اس کے خیر کے پہلو ہے۔ لیکن خیر کا پہلو حاصل کرنے کے لیے یہ خیر باہر سے ڈالنی پڑے گی تو اس کھانے کے اندر پیدا ہوگی، ورنہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہیں آگ جلائیے، کہیں مسالہ لائیے، کہیں بھونیے، کہیں گوندیے، کہیں پکائیے، کہیں چھانیے، کہیں ٹھنڈا کیجیے، کہیں گرم کیجیے، تب جا کے کھانے کا خیر صاحب۔ لیکن اگر آپ کھانے کا شر دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کیجیے، ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے گزریں گے تو کھانے کا جو شر ہے، یعنی سڑنے کی جو صلاحیت ہے، اس کے اندر تعفر خود بخود نکلتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ہر کار خیر کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور دنیا میں شر کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، اس میں محنت درکار ہے۔ انسان کا خیر یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہو، لیکن یہ علم ڈالیں گے تو آئے گا۔ لیکن آپ نے دنیا میں ایسی کوئی یونیورسٹی اور اسکول اور کالج نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں آپ یہ کہیں اپنے بچے کو لے جا کے کہ جی اس بچے کو جاہل بنا دیجیے۔ جاہل بنانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ علم ڈالنے کے لیے اور علم حاصل کرانے کے لیے جتنی محنت آپ اس کے ساتھ کر سکتے تھے وہ نہ کیجیے، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے، اس کے اندر کا شر جو ہے وہ خود بخود ابھر جائے گا۔ خیر ڈالنا پڑتا ہے، شر اندر موجود ہے، اور اس کو دبانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ باہر سے خیر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ علم کے بغیر انسان کے اندر کا شر دب نہیں سکتا۔ علم کی روشنی ہی سے انسان کے اندر کا شر دبتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ دوسری آپ نے فرمایا کہ میرے آنے کا ایک سبب جو ہے یہ ہے انما بعثت معلما، اور دوسری جگہ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے انسان کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر غصہ آتا ہے، یہ انسان کی طبیعت میں ہے غصہ، انسان کو غیرت آتی ہے، کہیں شرم آتی ہے، یہ سب طبیعت کے اندر رکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ پیدا نہیں کی جاتی۔ آپ چاہیں کہ یہ آپ کسی کو غصہ اگر چاہیں کہ آ جائے، اگر اس کی طبیعت میں غصہ نہیں آئے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ باہر سے نہیں ڈالی گئی ہے۔ کسی کے اندر غصہ ہو، کسی کے اندر ترشی ہو، کسی کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے خود بخود اندر ہیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی یہ کہ تم اب لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دو نا۔ غصہ کرو ضرور کرو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مکارم اخلاق کی تکمیل کے معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بتائے گی غصہ اللہ نے تمہاری طبیعت کے اندر رکھا ہے، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اس غصے کو کہاں استعمال کرو۔ اگر اس پہلوان
کی طرح کہ جس کی چھاتی پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے کہ اب اس پہلوان کی گردن اڑاتے ہیں، لیکن کوئی چارہ کار جب نہیں دیکھتا ہے تو نعوذ باللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے پہ وہ تھوک دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس حالت میں کے فاتح ہیں، اس کی چھاتی پر سوار ہیں، لیکن اپنی تلوار کو اندر کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تجھے میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ جو حرکت تو نے میرے ساتھ کی ہے، میرا نفس اور میں اندر میں مشتعل ہو گیا تھا، میں اگر تلوار سے تیری گردن اڑاتا یہ کہنا مشکل تھا کہ اللہ کے یہاں یہ گردن تو بنی جو ہے یہ میرے نفس کے کھاتے میں لکھی جائے گی یا اللہ کے اللہ کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ فرمایا تو اس لیے میں نے تجھے معاف کیوں؟ اس لیے کہ اپنا غصہ شامل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ غصہ ضرور کرو، کہو کرو۔ فرمایا کہ چھوٹے بچوں پر غصہ نہ کرنا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ فرمایا کہ گھر کی عورتوں پر اور بیویوں پر جو اللہ کی امانتیں تمہارے پاس ہیں، اگر غصے کی بات بھی کرے تو غصہ کر کے ان کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی جانوروں کی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اگر سلوک کرتا ہے اور وہ یہ کہے کہ جی مجھے غصہ آ گیا تھا، نہیں، یہ غصہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاں غصہ کرنا چاہیے؟ وہ غصہ وہاں کرنا چاہیے تمہارے سامنے اگر اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کا اگر کوئی استہزاء تمہارے ساتھ کرتا ہے، اب اس غصے کو کہ جس پہ بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں پر کرنے کی ممانعت کی گئی تھی، آؤ اپنی بہادری کو اور اپنی جرت کو لے کے آؤ اور اب اس غصے کا استعمال کرو۔ یہ ہے مکارم اخلاق کی بات۔ عرض کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو علم معلم بنا کے بھیجا گیا اور ایک اخلاق کی، جس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم نے بھی معاملات اور اخلاق کے اوپر توجہ اور زور دیا ہے۔ پچھلے جمعہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دراصل دنیا اور کائنات کا نظام نہ کاشتکار کی کاشتکاری کی وجہ سے قائم ہے، نہ جوڑیا بازار میں بیٹھنے والے تاجر کی تجارت پر یہ نظام چل رہا ہے، اور نہ اسلام آباد اور کراچی میں بیٹھنے والے سیاستدانوں کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ کائنات کا نظام صرف اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ذکر کی بدولت یہ قائم ہے، اور اسی لیے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک روئے زمین پہ ایک بھی آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ذکر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غار و کوہ میں جا کے بیٹھو، نہیں، اللہ کے ذکر کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے اگر تم حاکم ہو تو پھر ایسے حاکم مت بننا۔ یہ 19 نگر کی ریاست نہیں ہے کہ جہاں ہر چیز ٹکے سے ہے، یہاں کا نظام ہے، یہاں کا اصول ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، بس اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، روم کا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ہے جبلہ ابن احرم۔ میرے دوستوں، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اس واقعے کا یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یہ جبلہ ابن احرم اپنی سلطنت کو چھوڑ کے، روم کی سلطنت کو اور اپنی ولایت کو چھوڑ کے وہ آتا ہے مدینہ منورہ میں، اور آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے
سامنے یہ کہتا ہے اے امیر المؤمنین میں اپنی تمام سلطنت پر لات مار کے آیا ہوں اس لیے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اسلام قبول کروں اور میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جبلہ ابن احم نے اسلام قبول اور واقعہ لکھا ہے کہ پھر یہ جبلہ جو ہے یہ گیا ہے مکہ معظمہ عمرہ کرنے کے لیے۔ لکھا ہے کہ یہ جبلہ جب یہ طواف کر رہا تھا تو یہ تو اس کا پہلے ہی اتفاق تھا، اور یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مطاف کے اندر آج کل ہی رش زیادہ ہوتا ہے، مطاف میں ہمیشہ سے رش ہوتا ہے۔ واقعہ لکھا ہے کہ یہ جبلہ جب طواف کر رہا ہے تو ایک قبیلہ ہے، قبیلہ فزار کا ایک بدو ہے، وہ بھی چل رہا ہے، طواف کر رہا ہے، چلتے چلتے جبلہ ابن احم کی لنگی پہ پاؤں پڑا اور اس سے اس کی لنگی کو جبلہ ابن احم کو بڑا غصہ، اس لیے کہ تھا تو بادشاہ، مزاج تو وہی تھا، اس نے اپنی لنگی سنبھالی اور لنگی سنبھال کر وہی طواف کی حالت میں ایک چاٹا اس بدو کو مارا ہے۔ خیر اس وقت تو طواف اور مطاف تھا، اس میں تو کوئی اس مسئلے کا وہ نہیں ہوا، لیکن طواف کر کے فارغ ہو کے یہ بدو جو ہے فزاری یہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور کہا اے امیر المؤمنین ایک شخص ہے میں نہیں جانتا فلاں آدمی ہے، میرے طواف کی حالت میں اس نے میرے چاٹا مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فریاد آپ کے سامنے FIR درج کراؤں، آپ کے سامنے فریاد ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے پوچھا کون تھا، پتہ چلا جبلہ ابن احم ہے تو جس کی لنگی اس طریقے سے کھل گئی اور اس سے تماچا مار دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا خیال نہیں فرمایا یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، یہ اتنے بڑے سلطنت کا بادشاہ اور گورنر تھا، سمن جاری کیے ہیں جبلہ ابن احم کے نام کے بلا کے لاؤ میری عدالت میں کہ اس نے ایسی کیوں کر۔ میرے دوست حضرت عمر فاروق نے جبلہ ابن احم کو طلب کر کے فرمایا کہ کیا تو نے اس کے تماچا مارا؟ جبلہ نے کہا کہ جی، اور یہ کہا کہ میں نے تو اس لیے مارا کہ حضرت یہ اس نے تو بڑی بدتمیزی کی، طواف کی حالت میں اس نے میری لنگی پہ پاؤں رکھ دیا اور اس سے مجھے لوگوں میں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ لیکن یہ وہ مقام اس لیے کہ ہر آدمی اللہ کی ذکر میں اور اس کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، اور اگر اتفاق سے ایسا ہو گیا تھا تو تم تنبیہ کر دیتے، تم نے تماچا جو مارا ہے۔ اور فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اب اس فزاری کو قصاص دینا ہوگا، یا تمہیں بھی یہ اتنی زور سے تماچا مارے گا اور یا تم مال دے کے اس کے اس نقصان کی تلافی کرو، اس کے علاوہ کوئی چاہیے۔ جبلہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں کل تک روم کا بادشاہ تھا؟ کیا ایک والی سلطنت کے ساتھ اور ایک فزاری بدو کے ساتھ دونوں کو ایک ہی لکڑی سے آپ ہانکیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کے اس نظام کے اندر نہ کوئی بندہ نواز ہے نہ کوئی حقیر فقیر ہے، اللہ کی نگاہ میں اس صف میں جب کھڑے ہوں تو سب ایک ہیں، اس میں کوئی نہیں۔ بندہ نواز اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، زمین پہ بندہ نواز کوئی سب بندہ۔ یہ فیصلہ سنا تو وہ جو جبلہ ابن احم رات ہی رات کو بھاگ گیا مدینے سے اور مرتد ہو۔
چلا گیا واپس روم۔ روم جب پہنچا ہے تو وہ عیسائی قوم جو تھی اس نے تو بڑی خوشیاں منائی کہ بھئی ہمارا بادشاہ جو ہے راہ راست پہ آ گیا۔ خیر بڑا دوبارہ اس کو سلطنت مل گئی۔ واقعہ میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک صحابی ہیں جو قسطنطنیہ گئے ہیں اور اس لیے گئے ہیں کہ وہ وہاں پر ہجرت کے ارادے سے نہیں گئے تھے بلکہ اپنے کاروبار کے لیے گئے۔ جب ابن اہم کو پتا چلا کہ ایک صحابی مدینے سے آئے ہیں اور یہاں قسطنطنیہ میں کہیں ہیں، انہوں نے بلوایا ان کو اور یہ کہا کہ بھئی میرے یہاں دعوت ہے۔ بہرحال کچھ دن تو مسلمان رہا تھا، کچھ تھوڑا بہت لحاظ اور مربت تھی، صحابی کو بلایا اور بلا کے یہ کہا جبلہ ابن اہم نے، اور یہ کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ میں کھانا بھی آپ کو کھلاؤں اور اعزاز کروں۔ مجھے واپس آ کے سلطنت تو مل گئی ہے لیکن میں اپنے دل کا حال آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے سب کچھ مل گیا، اپنی بادشاہت اور سلطنت بھی مل گئی، لیکن حقیقت یہ ہے اس لمحے سے آج تک چین کا ایک لمحہ بھی مجھے نصیب نہیں ہوا ہے۔ میری ساری رات کانٹوں کے اوپر گزرتی ہے، میرا دل بے چین ہے، اور میں آج یہ سوچتا ہوں کہ حضرت عمر کا جو فیصلہ تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ فیصلہ درست تھا۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے سے امیر المؤمنین تک پھر اپنی کیفیت پہنچاؤں کہ میں اس حال میں ہوں۔ اور اب یہ ہے قوم کو منہ بھی دکھانا ہے، دوبارہ اسلام میں داخل بھی ہونا چاہتا ہوں، قوم مجھے لان تان بھی کرے گی، اس کے لیے کوئی بہانہ بھی ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں، جاؤ جا کے امیر المؤمنین سے کہو کہ وہ یہ کہہ دے اگر کہ اپنی بیٹی کی شادی اگر وہ مجھ سے کر دے تو میں قوم کو کم سے کم یہ کہہ سکوں گا کہ بھائی دیکھو اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے اور یہ سلطنت میرے لیے اعزاز نہیں ہے اتنا بڑا، لہذا میں دوبارہ اسلام قبول کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سلطنت کا بادشاہ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ میں چاہے بعد میں انکار کر دوں اور نہ کروں، لیکن منہ دکھانے کے لیے کم سے کم اتنی بات تم پوچھ کے آؤ۔ اگر تم یہ کہہ دو تو دوبارہ میرے لیے راستہ کھل جائے گا اور میں حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤں گا۔ صحابی کہتے ہیں اے جبلہ میں جا رہا ہوں اور جا کے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں یہ تیری کیفیت عرض کر دوں گا اور پھر جو ان کا جواب ہوگا وہ لے کے آؤں گا۔ قسطنطنیہ سے سفر کر کے یہ صحابی واپس آتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی خدمت میں جبلہ کا سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے دوستو جو سننے کی بات ہے وہ یہ ہے، حضرت عمر فاروق ناراض ہوئے اور غصہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ جب میری بیٹی سے نکاح مشروط تھا اس کے اسلام کے لیے، کیا وجہ ہے کہ تم یہاں پہ آئے، تم نے وہیں پہ ہے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ ایک غیر مسلم کے اسلام میں آنے کے مقابلے میں عمر خطاب کی بیٹی کی کوئی وقت نہیں۔ اس بات کو ناراض ہے کہ تم نے وہاں ہے کیوں نہیں کی۔ صحابی دوبارہ واپس ہوتے ہیں کہ اچھا میں جاتا ہوں۔ واقعہ لکھا ہے یہ صحابی دوبارہ قسطنطنیہ میں جب داخل ہوئے ہیں تو جبلہ ابن اہم کا جنازہ اٹھ رہا، اللہ نے اس کے مقدر میں اسلام نہیں دیا۔ میرے دوستو اگر حکومت اور سیاست سے اگر نظام چلتا ہے تو اس سیاست اور اس حکومت سے نہیں چلتا کہ جہاں ہر چیز دھوکہ اور فریب ہے، وہاں خلافت اور سیاست اور حکومت وہ ہے کہ جس کا معیار حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قائم کیا ہے، جس کا مطلب یہ نظام تطفیف صرف دال چاول اور آٹے میں نہیں ہے، نظام تطفیف اور بددیانتی یہ ہے اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ لینے اور دینے کا معیار مختلف رکھتا ہے
तदकीक करता है। एक हाकिम अपनी रियाया के साथ लेने और देने का मेयार मुख्तलिफ रखता है तो तदफीफ करता है। गज़े के पूरा निजाम जो है अगर आप देखिए तो इस तदफीफ की तारीफ में आता है, जिनके लिए हलाकत और तबाही का ऐलान किया गया। अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस दीन और इस निजाम अदल पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस तकलीफ की बीमारी से हम सबको पाक फरमाए और अल्लाह ताला दियानत और अमानत हम सबके अंदर पैदा फरमाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए, लोगों ने दरखास्त दी है अपनी परेशानियों के लिए, अल्लाह ताला तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए। मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। तमाम मरहूमीन के लिए भी कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल-अज़ीम अत-तव्वाब السميع البصير الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة من صدق وآمن به ورسله والكتاب واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي استنقذ الملة بعد الذهاب. اخواني بادروا بالتوبة قبل ان يغلق الباب واحذروا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ولا تغتروا في الدنيا فإنها سريعة الانقلاب. كم نقضت عهدا وكم هدمت مجدا وكم قسمت من شباب وكم أحرقت قلبا وكم جددت حزنا والعهاب. يكفيك أنها جيفة وطلابها كلاب. وقد ورد في الخبر أنه يأتي زمان كالجيفة وأهله كالكلاب. فإن كنت كلبا أكلت معهم وإلا أكلتك الكلاب. فإن أكلتك الكلاب خير مما تأكل مع الكلاب. أمراؤهم زياد ووزراؤهم أمراؤهم ثياب ووزراؤهم زياد وأعوانهم كالثعالب. شابهم شاطر وشيخهم لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر فعند ذلك دعاؤهم لا يستجاب. فوالله هذا الزمان الذي يظهر فيه الرياء والزنا والغيبة والحقد والحسد وأكل الحرام واللواطة وشرب الشراب. صوفيهم يتصنع بعمارة الظاهر والباطن خراب ويتبرع عن القليل وهو للكثير نهاب. ويحب أن يقال فلان صادق وهو عند الله كذاب. فما عذره عند الله الملك الوهاب. إذا سكن بعد الممات تحت التراب وتولته بعد الأحباب فأضحى دعاؤه غير مجاب وزاده عن العيال عويلا وانتخاب. وقد حققت الحقائق وبزنت الأعمال بالدقائق وجاءت كل نفس معها شهيد وسائق للحساب.
حفاة عراة قد علق في أعناق كل منهم كتاب يوم يسأل عن عالم عن علمه وكل عامل عن عمله وكل حاكم